بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامه، ولك الشكر شكرا خالدا مع قلوبه. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، ولك الملك كله ولك الخلق كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد كله ولك الثناء كله. ويا رب الضعفاء والمساكين صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله، أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفر عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. يا مصدق القلوب صدق قلوبنا وقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب جميع المسلمين على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. لا إله إلا الله العلي الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل ذنب، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ذنبا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم أعز الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين،
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المحيا والممات وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المسيح الدجال. اے اللہ اس گاؤں کی ہم بہن اور ماں اے اللہ یہاں جمع ہوئی ہے. اے اللہ بچہ یہاں جمع ہوا ہے. جوان یہاں جمع ہوئے ہیں. بوڑھے جمع ہوئے ہیں. علماء جمع ہوئے ہیں. اس ارادے سے اور اس جذبے کے ساتھ کہ آج تراویح میں قرآن ختم ہوا ہے. قرآن کی ختم پر تو دعائیں قبول کرتا ہے. اے اللہ یہ سارا مردوں عورتوں کا مجمع, بوڑھوں اور جوانوں کا مجمع, بچوں اور بڑوں کا مجمع, علماء صلاحاء یہاں جمع ہوئے ہیں. اے اللہ اس جذبے سے کیا آپ کو ہم سب کی وکیلت کرتے ہیں. مولا پچھلی زندگی میں تجھے بہت سارا کیا ہے. زراعت کا کوئی اجالا چھوڑا ہے, دل کا کوئی اجالا چھوڑا ہے. اے اللہ نہ ہماری کوئی تنہائی بچی ہوئی ہے نہ ہماری کوئی جنت بچی ہوئی ہے. اے اللہ جہاں گئے وہاں تیری نافرمانی کی ہے. اے اللہ ہمیں تجھے ناراض کیا ہے, تیرے نبی کو بھی ناراض کیا ہے. اے اللہ اگر ہم تم دونوں کو ناراض رکھے رہے اور راضی نہ کر پائے دنیا کی جب جائے گی, آخرت کی ہماری صفا ہو جائے گی. مولا آج یہ مجمع قرآن کی برکت سے اپنے ہاتھ پیدا کرتے تیرے سامنے تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس جذبے کے ساتھ کہ تو آج تو مغفرت کر ہی دے گا. مولا تو ہمیں معاف کرتے, مولا تو ہمیں معاف کرتے. ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ ہم معافی کے قابل نہیں ہیں. اللہ تیرے در کے سوا کوئی در تو نہیں ہے جہاں جا کر کے ہم اپنے گناہوں کی بھیک مانگے, اپنے گناہوں پر مغفرت کی بھیک مانگے. مولا تو معاف نہیں کرے گا تب بھی ہم تجھ سے ہی مغفرت کی بھیک مانگیں گے. وہی معاف کرنے والا ہے. تیرے سوا کس کا دل بڑا ہے کہ ہمیں معاف کر دے. مولا اتنے گناہوں پر تو ہمارے ابا بھی ہمیں معاف نہ کرتے, ہماری ماں بھی ہمیں معاف نہ کرتی. دنیا کا کوئی انسان اے اللہ ایسا وسیع ظلم والا نہیں ہے کہ ہمیں معاف کر دے. مولا وہ تو آپ اکیلے ہو. اے اللہ کہ 100 کے قاتل کو جھٹکے میں معاف کر دیتے ہو. زندگی بھر کے بدھ کے پجاری کو بھول سے یا سمجھ کہنے پر اے اللہ لبیک کر کے آواز آپ دیتے ہو. اے اللہ 100 سال کے گنہگار کو ایک مرتبہ کی توبہ پر اے اللہ پاک صاحب آپ کرتے ہو. اے مولا تیری رحمت بہت زیادہ وسیع ہے. تیرے پاس نبی نے ہمیں بتایا ہے, تو نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے قد سبقت رحمتی علی غضبی. اے اللہ ہم سب کے گناہ اتنے زیادہ کیوں نہ ہو کہ جس سے تیرا غضب بھڑک جائے, لیکن اے اللہ تیرے غضب کے مقابلے میں تیری رحمت غالب ہے, وسیع ہے. اے اللہ تمہیں تیری اس رحمت وسیع کا واسطہ ہم سب کو معاف کرتے ہیں. مولا ہم سب کو معاف کرتے ہیں. مولا تیرے پاک نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب کوئی بوڑھا مسلمان جس کے پاس سفید ہو چکے ہیں
اے اللہ جب وہ تیرے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ بڑھانے میں تجھے شرم آتی ہے۔ اے اللہ ان گناہوں کی لاج رکھ کر ہم گنہگاروں کو معاف کر دے۔ مولا اس میں وہ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تجھے اپنی علم کی صفت سے نوازا ہے۔ اے اللہ اور قیامت کے دن ان کو تو اپنے پاس بلا کر کے یوں کہے گا میں نے اپنا علم تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب دوں بلکہ تمہیں بخشنے کے لیے علم دیا تھا۔ ان علماء کے واسطے سے اے اللہ ہم تجھ سے اپنی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ مولا ہمیں معاف کر دے، مولا ہمیں معاف کر دے۔ مولا اس مجمع میں وہ معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں جن کا ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا گیا۔ اے مولا ان معصوموں کی لاج رکھ کر ہم گنہگاروں کو معاف کر دے۔ مولا معاف کر دے۔ مولا 26 دن گزر گئے، 27 کی رات کی آدھی گزرنے کو آئی ہے۔ اے مولا تیری محبت میں یہ مجمع جاگ رہا ہے اور اس امید پر جاگ رہا ہے آج سات رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی رات میں لمبی قدر ہو، اس میں ان کا بیٹھنا عبادت بن جائے۔ اور اے اللہ تو ہماری یہ رات عبادت میں لکھ دے اور اے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں اے اللہ، اسی کے لیے ہم بھیک مانگ رہے ہیں، اسی کے لیے ہم نے جوڑیاں پہنائی ہے۔ مولا درخواست ہے ان جوڑیوں میں مغفرت کی بھیک دے دے۔ مولا اگر تم نے اس بندے کو معاف کر دیا تو تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی، ہم بھکاریوں کا کام بن جائے گا۔ مولا ہمارے کاموں کو بھی معاف کر دے، ہمارے مرضوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے بچوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے جوانوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے گھروں کو بھی معاف کر دے، ہمارے علماء کو بھی معاف کر دے، ہماری عوام کو بھی معاف کر دے۔ مولا ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم پر دینی دنیاوی احسان کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ کئی اساتذہ ہمارے تیری رحمت میں آ چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ ان کی قبروں میں آرام نصیب فرما۔ ہمارے شاگردوں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ مولا حضور پاک علیہ السلام کا امتی مرد کی شکل میں، عورت کی شکل میں، جوان کی شکل میں، بوڑھے کی شکل میں، بچے کی شکل میں، بڑے کی شکل میں، حاضرین کی شکل میں، غائبین کی شکل میں، اے اللہ مردوں کی شکل میں، زندوں کی شکل میں، جہاں جہاں کی ہو سب کی پوری مغفرت فرما۔ مولا امت کو باطل طاقتوں کی نرگوں سے بچا لے۔ اے اللہ بیت المقدس کی وہاں کے رہنے والوں کی، حرمین شریفین کی وہاں کے رہنے والوں کی، دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان بستا ہو اس کی حفاظت فرما، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے مراکز کی حفاظت فرما، دین کے ٹھکانوں کی حفاظت فرما، اس میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء کی، صلحاء کی، طلباء کی، اے اللہ ایک مسلمان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے ہی اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں کو اڑانے والے ہیں اور باطل طاقتوں کے ہاتھ میں ہم نے اپنے آپ کو دیا ہے۔ اے غریب مولا ہم اتنے نادان ہیں، قرآن کو سمجھ نہ پائے، دین کو سمجھ نہ پائے، نبی کو سمجھ نہ پائے۔ اے اللہ ہم نے تجھے بھی پہچاننے کی کوشش کر دی، مولا آج باطل ہمیں اپنے آپ کاٹ رہا ہے، اے اللہ مار رہا ہے، ہمیں چھو کرنے کی اللہ طاقت نہیں ہے۔ مولا تو نے اس 15ویں صدی میں مسلمان کو اس لیے زندہ رکھا ہے کہ ان باطل طاقتوں کے حوالے کرتے اس امت کو۔ مولا اس امت نے تو اپنا دین کھویا، اے اللہ اس کو تو سمجھ نہیں تھی، لیکن اے اللہ تجھے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے
محبت ہے، اس کے وسیلے سے ہم اس سے دعا مانگتے ہیں، اس امت کو اس کا کھویا ہوا دین واپس دے دے، اس کو اس کا قرآن واپس دے دے، اس کو اس کی مسجدیں واپس دے دے، اس کو اس کے ایمان پر اسلام پر مضبوط بنا دے، اور اے اللہ باطل طاقتوں کی ہوائیں نکال دے، اے کریم مولا ان کی آبادیوں کو تو اجاڑ دے، اے اللہ ان کو آپس میں ٹکرا دے، اے اللہ باطل طاقتوں کے گردوں سے امت کو بچا لے مولا۔ تیرے پاک نبی نے تو 23 سالہ زندگی امتی امتی کہہ کر کے امت کے غم میں گزارے ہیں، یہ امت اتنی بے فکری ہو گئی، امت کو سہارا دینے والے بھی نہ رہے، اے اللہ امت کے لیے راتوں کو جاگنے والے، ان کے لیے رونے والے بھی ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں، اے مولا تو اس امت پر رحمت کی نظر ڈال دے اور اس امت کے لیے راتوں کو جاگنے والے پیدا فرما دے، اے مولا راتوں کو جاگنے والے اس امت کے لیے پیدا فرما دے، اے کریم مولا امت کو بچا دے، اس کی ایک جان بھی اے اللہ باطل طاقتوں کے ہاتھ ضائع نہ ہو جائے، اے کریم مولا ایک ایک جان کی حفاظت فرما، قرآن کا مضبوط ہماری زندگیاں بنا دے، اے کریم مولا جیسے ہم نے شوق سے تراویح میں قرآن سنا، اے کریم مولا غیر رمضان میں بھی ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما، قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان میں قرآن پڑھا ہوا پاک میں سجا کر کے ہم قرآن رکھتے، آئندہ رمضان کے انتظار میں اے اللہ جس کو تو نے جیسا بھی قرآن دیا ہے یومیہ قرآن پڑھنے کی اور ایک کو توفیق نصیب فرما، ہماری تراویح میں جو قرآن پڑھا گیا پڑھنے والے حافظوں کو اللہ قبول فرما، اے اللہ تیرا پاک کلام ہے، انسان سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اگر غلط جگہ پر وقت کر دیا مدات میں سکنات میں حرکات میں اے اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے پڑھتے ہوئے تو معاف کر دے فرما، غلطیوں پر ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ سننے والوں کو بھی قبول فرما، پڑھنے والوں کو بھی قبول فرما، قرآن کی برکات سے ہمیں مالامال فرما، اے اللہ قرآن کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرما، ہماری ماں بہنوں کو بھی قرآن کی برکات سے مالامال فرما، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردے کا اہتمام نصیب فرما، اس بستی میں شرعی پردہ زندہ فرما، ہماری ماں بہنوں کو ہمت نصیب فرما، ہمارے مردوں کو معاون بننے کی اے اللہ توفیق نصیب فرما، اس بستی میں ہر گھر میں علماء پیدا ہو اور ہر گھر میں حفاظ کرام پیدا ہو، ایسی شکلیں سکتے پیدا فرما، اے کریم مولا اس بستی سے باطل کو ختم فرما کر اے اللہ اس بستی کو مدینہ المنورہ زادہ اللہ مرحمتاً وعظمتاً کا نمونہ بنا دے، ہماری اس مسجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا دے، اس گھر کے اور اس بستی کے ہر بالغ مرد اور عورت کو اور ہر بچے کے دل میں یہ ولولہ اور جذبہ پیدا فرما دے کہ تیرا کلمہ دنیا کے کونے میں جا کر کے ہم اس کو زندہ کریں گے اور اس کا ڈنکا بجائیں گے، اے اللہ اس کی ہمت بھی نصیب فرما، اس کی توفیق بھی نصیب فرما، اے اللہ ہماری تیری نیک بندیوں نے تیرے سامنے ہاتھ بڑھائے ہیں، اب اس کے دل میں کیا مانگنے کا جذبہ ہے وہ ہمیں کہاں پتا چلے گا، یہ تیرے بندے بھی تیرے گھر میں ہاتھ پھیلائے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، اے اللہ کس کے دل میں کیا جذبہ ہے کیا مانگنا چاہتا ہے وہ میں نہیں جانتا، یہ کریم مولا تو جانتا ہے، تیرا وہ بندہ جانتا ہے یا تیری وہ بندی جانتی ہے، اے مولا اور باتیں مرتبہ کسی چیز کے ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن ہماری ضرورت کیا ہے یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا، اے رب وہ تو خود ہی جانتا ہے، اے کریم مولا ان جذبات کو تو پورا کرنے کے فیصلے فرما دے اور ہماری ضروریات کا قبیل بن جا، ہماری ضروریات کو پورا کرا دے، اے کریم مولا ہماری دونوں بچوں کے جو بیمار ہو ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے کریم مولا ہم میں سے جو مقروض ہو ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے شکلیں سکتے پیدا فرما، جو بہن اور جو مرد جوڑ کے ہیں
اے اللہ ان کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما، جو جوڑے اے اللہ بغیر اولاد کے ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو جوڑے اولاد والے ہیں اور ان کی اولاد نافرمان ہے ان اولاد کو فرما برباد نہ فرما۔ اے اللہ کئی علماء، کئی مفتیان کرام، کئی مسلمان مرد اور عورتیں اے اللہ جیلوں میں بند ہیں، ان کی رہائی کے انتظامات فرما۔ اے کریم مولا ہم وہاں تک نہیں جا سکتے کریم مولا، لیکن تیرے بڑے دربار میں کہہ سکتے ہیں اے اللہ تو رب ہے، تجھ سے کہہ سکتے ہیں تو ان کی رہائی کا انتظام فرما دے۔ اے مولا تو ان کے رہائی کا انتظام فرما دے۔ غلط مقدمات میں پھنسنے سے ایک ایک مسلمان کی مدد فرما۔ جن باقی طاقتوں نے ہماری مسجدوں اور ہمارے اوقات کی طرف نظر اٹھائی ہے اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اور وقت گھر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی آنکھوں کو ہی کھول دے، ان کے ہاتھوں کو ہی توڑ دے۔ اے اللہ وہ کوئی طاقت رکھتا ہے، ہم تو بے بس ہیں اے اللہ، ہم تو بے بس ہیں اے کریم مولا، لیکن تو ہمارا رب ہے اور تیری طاقت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں تو ہمارا مبین مددگار بن جا۔ اے اللہ دجالی فتنے چاروں طرف پھیل چکے ہیں، اے اللہ امت کا بچنا بڑا مشکل ہے، امت کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ مولا ایک ایک امت کی، ایک ایک امت کی، اے اللہ ایک ایک امت کی، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا جوان، اب تو ہماری اسکولوں میں ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جو توحید کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی دیواریں نکل جائیں گے۔ اے مولا ایک طرف اپنی تعلیم ضروری ہے اور ایک طرف ایسا پڑھایا جاتا ہے جس سے ہمارا دل کھوکھلا ہو رہا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ اے اللہ ان دجالی فتنوں سے امت کو بچا دے، اے اللہ ان دجالی فتنوں سے امت کو بچا دے۔ مولا دجالی فتنوں سے امت کو بچا دے۔ مولا تمہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ امت کو بچا دے، امت کو بچا دے مولا، امت کو بچا دے۔ اور اس مجمع میں کوئی نیک تیرا بندہ ہو، اس کی برکت سے ہم سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر پچھلی زندگی پر معافی کا کرم دیکھ کر آئندہ باقی زندگی نیکی اور تقویٰ والی، تیری اطاعت والی، تیرے پاک نبی کے اتباع والی گزارنا ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ مولا تیرے پاک نبی نے اور تیرے پاک نبیوں نے اور تیرے پاک رسولوں نے اور صدیقین نے، شہداء نے، صلحاء نے، ابرار نے، متقین نے، اے اللہ تیرے ولیوں نے جو جو بھی تجھ سے خیر مانگی ہے وہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اور اے اللہ ان تیرے سارے نیک بندوں نے جن جن اے اللہ فتنوں سے پناہ چاہی ہے ان سب فتنوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے قرآن کو قبول فرما، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، ہمیں ہمت دے اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنائے۔ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہوئی اور ہمیں سچی پکی توبہ نصیب نہ فرماتے، اے اللہ وہاں تک ایسے رمضان ہماری زندگیوں میں بار بار نصیب فرمائی۔ اور اے کریم مولا ان رمضانوں سے ہمیں اپنی زندگی میں تقویٰ پیدا کرنے کی، صلاح پیدا کرنے کی، نیکی پیدا کرنے کی توفیق کی نصیب فرمائی۔ ہمارے نبی نے ہمیں دعا سکھائی تھی، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا۔ اے اللہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما کر، اے اللہ بقیہ جتنا باقی ہے رمضان اس کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی اور تیرے سامنے سچی پکی توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔